ربیع الاول شریف کے بعد ربیع الآخر شریف کا مہینہ جو امام الاولیاء محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال مبارک کا یہ مہینہ ہے۔ المعروف بڑی 11ویں شریف کا یہ مہینہ ہے۔ ربیع کا معنی ہے بہار۔ ربیع الاول شریف کا مطلب ہوا پہلی بہار، اور ربیع الآخر شریف آخری بہار۔ پہلی بہار سے مراد نبوت کی بہار ہے، اور آخری بہار سے مراد ولایت کی بہار ہے۔ الحمدللہ ہم دونوں بہاروں کو مانتے ہیں، بلکہ ہم اپنی آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں ہمارا عقیدہ وہ ہے جو بہاروں والا عقیدہ ہے۔ یہ کائنات میں جتنی آپ کو بہاریں نظر آ رہی ہیں ان بہاروں کے صدقے ہیں۔ کوئی نبوت کی بہار کو نہیں مانتا، کوئی ولایت کی بہار کو نہیں مانتا۔ اب فیصلہ آپ خود ہی کر لیجئے، جو بہاروں کے ویسے ہی منکر ہیں ان کے پاس بہار کیسے آ سکتی ہے؟ وہ خزاں ہیں، ان کا عقیدہ بھی خزاں ہے۔ تو یہ ماہ مبارک حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ آپ کے ذکر کا ماہ مبارک ہے، جو بڑا متبرک ہے، بڑا مقدس ہے۔ الحمدللہ جہاں جہاں پوری دنیا کے اندر محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد ہوتا ہے، وہیں پر 11ویں شریف کا بھی بڑے والہانہ انداز میں بڑے اہتمام کے ساتھ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں تمام نبیوں کا ذکر آ جاتا ہے، اور جب ہم حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں تمام ولیوں کا ذکر شامل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم حضور ختمی المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور غوث اعظم کے غلام ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا کرم ہے، اس نے ہمیں اپنے محبوبوں کا، پیاروں کا ذکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ حدیث مبارکہ ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ یہ جو ہم نبیوں اور ولیوں کا ذکر کرتے ہیں، یہ ذکر کرنا ایک محبت کی نشانی ہے، محبت کی علامت ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے المرء مع من احب، جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ صاحبوں، ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت بڑے بڑے ہم نے گناہ کیے ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز دنیا دیکھے گی کل روز محشر ہمیں حضور کے غلاموں میں جگہ ملے گی۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ العزیز کل روز محشر دیکھ لینا، ہمارا حشر حضور سیدی غوث اعظم، حضور سیدی داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے غلاموں کی صفوں میں ہمارا حشر ہوگا۔ تو جس طرح دنیا کے اندر رب تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوبوں کا ذکر کرنے کی یہ سعادت بخشی ہے،
اسی طرح کل روز معاشرہ میں رب تعالیٰ ان کی سنگت بھی عطا فرمائے گا۔ ہم نماز کی ہر رکعت میں یہ بڑی معروف آیت مبارکہ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو، اپنے بندوں کو دعا مانگنے کا ایک سلیقہ سکھایا ہے کہ مجھ سے اس طرح دعا مانگو۔ ہماری تو بے شمار دعائیں لا تعداد ان گنت، کوئی کہتا ہے میں بیمار ہوں شفا یاب ہو جاؤں، کوئی کہتا ہے میں غریب ہوں مالدار ہو جاؤں، کوئی کہتا ہے کہ دولت تو بڑی ہے مگر سکون قلب نہیں ہے، دعا کو سکون قلب مل جائے، کوئی کہتا ہے اولاد نہیں ہے اللہ پاک اولاد دے دے، کوئی کہتا ہے اولاد تو ہے مگر ہے نافرمان۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے سینکڑوں دعائیں مانگنے والوں، مجھ سے زیادہ دعائیں بے شک نہ مانگو، ایک ہی دعا مانگو، ہدایت کی مانگو، تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ معلوم ہوگا جسے ہدایت مل جائے سمجھو اسے شفا مل گئی، جسے ہدایت مل جائے اسے خزانے مل گئے، جسے ہدایت مل جائے سمجھ لو قبر و حشر میں اس کا بیڑا پار ہے، اسے سکون قلب بھی مل گیا، راحت بھی مل گئی، چین بھی مل گئی، مسرت بھی سے حاصل ہو گئی۔ تو جسے ہدایت مل جائے اس کا ہر طرف بیڑا پار ہے۔ تو تمام دعاؤں کا خلاصہ، تمام دعاؤں کا نچوڑ کیا ہے؟ صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما۔ اب وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ہر شخص یہی کہتا ہے ہمارا راستہ سیدھا ہے، چاہے وہ نبیوں کا بے ادب ہو، صحابہ کا بے ادب ہو، صدیقین کا بے ادب ہو، شہداء کا بے ادب ہو، اور یا اللہ کا بے ادب ہو، ہر آدمی یہ کہتا ہے ہمارا راستہ سیدھا ہے۔ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام نازل ہوا۔ اب وہ انعام یافتہ لوگ کون کون ہیں؟ اب یہ ہمیں کون بتائے گا؟ یہ بھی قرآن سے پوچھتے ہیں، جو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے انعام یافتہ لوگوں کی نشانی یہ ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام نازل ہوا وہ یہ لوگ ہیں۔ کون؟ من النبیین، وہ اللہ کے نبی، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء، وہ شہید ہیں، وہ صالحین، وہ اولیاء اللہ ہیں۔ اب جو ان کے پیچھے پیچھے چلے گا وہی صراط مستقیم پہ چلنے والا کہلائے گا۔ اب غور کیجیے، کوئی نبیوں کا بے ادب، کوئی صدیقین کا بے ادب، کوئی صحابہ کرام علیہ رضوان کا بے ادب، کوئی شہداء کا بے ادب، کوئی صالحین کا بے ادب، لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم نبیوں کے بھی با ادب غلام، ہم صدیقین کے بھی با ادب غلام، ہم شہیدوں کے بھی با ادب غلام، ہم اولیاء اللہ کے بھی با ادب غلام۔ اب جو شخص ان چاروں کے پیچھے پیچھے چلے گا وہ ان انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تمام پیغمبر صراط مستقیم کا راستہ دکھاتے رہے، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا صحرا سجائے جلوہ فراق ہو جاتے ہیں۔ حضور صراط مستقیم کا راستہ دکھلاتے رہے۔ اب قیامت آ جائے گی اور نبی نہیں آئے گا، حضور قیامت تک کے لیے آخری نبی، اب اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو پہلی امتوں میں رب تعالیٰ نے نبی بھی بھیجے ہیں، ولی بھی بھیجے ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 کم و بیش پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، لیکن ولی بہت تھوڑے ہیں۔
اللہ نے پہلی امتوں میں نبی بہت بھیجے، لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے، لیکن ولی بہت تھوڑے آئے۔ آخری امت میں نبی صرف ایک آیا، آمنہ کا لال، لیکن ولی کروڑوں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں آئے تھے، موجود ہیں، قیامت تک آتے رہے۔ اور جو بھی ولی آئے گا وہی ہدایت یافتہ ہوگا اور صراط مستقیم کا راستہ دکھلانے والا ہوگا۔ اور یہ بات بھی اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیجیے، ہر شعبہ کے اندر چھوٹے عہدے سے لے کے بڑے عہدے تک، ہر بڑے آدمی سے لے کے چھوٹے آدمی تک، مثلا صدر، وزیر اعظم، گورنر، یہ سب بدعقیدہ ہو سکتے ہیں، ایڈوکیٹ بدعقیدہ ہو سکتے ہیں، سائنسدان، سیاستدان بدعقیدہ ہو سکتے ہیں، مولوی، حاجی، نمازی بدعقیدہ ہو سکتے ہیں۔ یہ بات دل کی ڈائری پہ لکھ لیں، یہ سب کے سب بدعقیدہ ہو سکتے ہیں، اللہ کا ولی کبھی بدعقیدہ ہو سکتا نہیں۔ ولی بنتا ہی وہ ہے جو صحیح العقیدہ ہو، ولی ہوتا ہی وہ ہے جو صراط مستقیم کا راستہ دکھلانے والا ہو۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو ولیوں والا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو داتا صاحب کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو غوث اعظم امام احمد رضا خان، امام ربانی، اولیاء اللہ کا عقیدہ ہے۔ اور پھر جتنے بھی ولی آئے ہیں وہ سب کے سب انعام یافتہ ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ کا انعام نازل ہوا۔ تو ان انعام یافتہ لوگوں میں سے حضور علیہ السلام کی امت کے ولی اور ولیوں کے شہنشاہ کون؟ سیدنا عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ حضور علیہ السلام کے خاندان کے شہزادے ہیں، تو جو مقام رب تعالیٰ نے نبیوں میں سے ہمارے آقا مولا کو عطا فرمایا ہے، وہی مقام رب تعالیٰ نے ولیوں میں غوث اعظم کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا مولا کی آمد کی خوشخبریاں پیغمبر دیتے رہے اور غوث اعظم کی آمد کی خوشخبریاں ولی دیتے رہے۔ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ ہستی ہیں داتا صاحب اور غوث اعظم کہ آپ پیروں کے پیر ہیں، داتا صاحب اور غوث اعظم آپ کے مریدوں کے مرید ہیں، اتنی بڑی آپ ہستی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سیدی غوث اعظم علیہ الرحمہ کے پیدا ہونے سے 100 سال قبل یہ آپ کی آمد کی خوشخبری مراقبہ کیا۔ آپ کے مراقبے میں بڑے بڑے آپ کے معتقدین، محبین، مریدین، اولیاء کاملین، بزرگان دین موجود ہیں۔ تو آپ نے اچانک مراقبے سے سر اٹھایا اور فرمانے لگے قدمہ علی رقبتی، قدمہ علی رأسی، قدمہ علی قلبی، اس کا قدم میری گردن پر، اس کا قدم میرے دل پر، اس کا قدم میرے سر پر۔ جب یہ جملے بولے میں ساختہ جتنے آپ کی ارادت میں بیٹھنے والے اولیاء اللہ تھے ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ کہا حضرت وہ کون سی ہستی ہے، وہ کون سی عظیم مرتبہ شخصیت ہے جن کا نام نامی اس میں گرامی آپ لے رہے ہیں؟ حضور وہ کب آئیں گے، کہاں آئیں گے؟ تو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے لوگوں سن لو، القریب ملک عراق میں ایک ایسی ہستی پیدا ہونے والی ہے جن کا نام اس میں گرامی عبد القادر جیلانی ہوگا، لقب محی الدین ہوگا، ان کے قدم ہوں گے، اولیاء اللہ کی گردنیں ہوں گی۔ فرمایا وہ 100 سال کے بعد آئیں گے، میں نے ابھی سے ان کے سامنے اپنی گردن جھکا دی ہے، اپنا سر جھکا دیا ہے، ابھی سے تسلیم کر رہا ہوں کہ آپ کے قدم بھی میرے سر پر بھی ہے، میرے دل پر بھی ہے، میری گردن پر بھی ہے۔ کہتے ہیں نبی کو پتہ نہیں، میں نے کہا یہاں تو نبی کے غلاموں کو بھی پتہ ہے۔ 100 سال کے بعد غوث اعظم نے آنا ہے، خبر 100 سال پہلے دی جا رہی ہے۔
جن کے غلاموں کا یہ حال ہے، آقا کا مقام کیا ہوگا؟ چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ حضور سیدی غوث اعظم کے والد گرامی، عنفوان شباب ہے، جوانی کا عالم ہے، سفر کی کیفیت ہے، دوپہر کا وقت ہے، سر جھکائے آپ اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھا دریا میں ایک بڑا ہی خوبصورت سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، بھوک کا غلبہ تھا، بھوک کے غلبے کی وجہ سے سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ جب آدھا سیب کھا لیا تو احساس پیدا ہوا کہ میں نے تو اس سیب کے مالک سے اجازت نہیں مانگی، بغیر اجازت کے ہی آدھا سیب کھا لیا۔ اللہ، ذرا غور تو کریں یار، آدھے سیب کی حیثیت کیا ہے؟ شرعی اصول کے مطابق، شرعی لحاظ سے جس چیز کی قیمت بہت تھوڑی ہو، بہت قلیل ہو، اسے شرعی اعتبار سے بندہ استعمال کر سکتا ہے۔ فتوے کے لحاظ سے تو اجازت ہے، لیکن تقوی کے لحاظ سے اجازت نہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ فتوے پہ عمل نہیں کرتے بلکہ تقوی پہ عمل کرتے ہیں۔ آدھا سیب کھایا اور یہ احساس پیدا ہو گیا، یا پورا ملک لوٹ لیتے ہیں، پھر میڈیا پہ آ کے کیسی کیسی جناب بولیاں بولتے ہیں، ہم نے کیا ہی کیا ہے، ہم نے کیا ہی کیا ہے۔ ذرا غور تو کرو یار، یہ ہے ہمارے قابلین، یہ ہمارے بزرگ ہیں۔ صرف آدھا سیب کھایا اور دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ میں نے اس سیب کے مالک سے اجازت نہیں مانگی، کل روز محشر اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا؟ آدھا سیب کھانے کے بعد نظر قیامت پہ پڑ جاتی ہے کہ وہاں جا کے میں جواب کیا دوں گا؟ اللہ اکبر۔ انسان کے دل میں جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو سمجھ جاؤ بندہ مومن ہے۔ جو سب کچھ کھا کے کہے میں نے کیا ہی کیا ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہے، غدار ہے، ملک کا بھی غدار ہے، دین کا بھی غدار ہے۔ پھر جب یہ احساس پیدا ہو گیا تو جدھر سے سیب بہتا ہوا آ رہا تھا، آپ نے اس طرف چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے کافی منزل طے کی، جا کے کافی دور جا کے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک بڑا خوبصورت باغ ہے، اس باغ کے پیڑوں کی کچھ شاخیں دریا کی طرف جھکی ہوئی ہیں اور اس پہ بڑے خوبصورت سیب لگے ہوئے ہیں سرخ رنگ کے۔ سمجھ گئے کہ اسی باغ کا یقیناً سیب ہے۔ اس باغ کے مالک کا اتا پتہ پوچھا، جو پتہ بتایا گیا اس پر آپ پہنچے۔ جب اس پر پہنچے جا کے دستک دی، دروازے پر ایک نور کی تصویر نمودار ہوئی۔ حضرت عبداللہ صومعی علیہ رحمہ باہر آئے، دیکھا باہر ایک بڑا ہی حسین اور جمیل شہزادہ دست بستہ کھڑا ہے، نظر جھکا کے۔ حضرت عبداللہ صومعی امام حسین کے خاندان کے شہزادے ہیں، اور حضرت سیدنا ابو صالح امام حسن مجتبیٰ کے خاندان کے شہزادے ہیں۔ اب امام حسن مجتبیٰ کے خاندان کے شہزادے امام حسین کے خاندان کے شہزادے کے سامنے یوں کھڑے، سر جھکائے۔ حضرت عبداللہ صومعی باہر تشریف لائے اور فرمایا بیٹا کیسے کھڑے ہو، کیسے آنا ہوا، کیسے دستک دی ہے بیٹا، کیا کام ہے؟ تو عرض کیا حضور میں نے آپ کے باغ کا سیب کھا لیا ہے غلطی سے، تو جب کھا لیا تو پھر احساس پیدا ہوا حضور میں اس سیب کی معافی طلب کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ صومعی وقت کے غوث تھے، وقت کے ولی تھے، پھر صاحب دل اور صاحب نظر بھی تھے۔ دیکھ کے پہچان لیا کہ شاہین آیا ہے تو اب بچ کے نہ جائے، شاہین آ گئے تو بچ کے نہ جائے۔ کہا بیٹا آپ کو معافی تو ہو جائے گی لیکن دو میری شرطیں ہیں۔ حضور فرمائیں شرطیں کیا ہیں؟ شرطیں کیا بتائیں تاکہ میں آپ کی شرطیں پوری کروں اور مجھے معافی مل جائے۔ کہا دو شرطیں مان لو گے تو سے معاف ہے، نہیں تو قیامت کا دن ہوگا میرے ہاتھوں کے تمہارا گریبان ہوگا۔
اللہ کی بارگاہ میں سزا جو ملے گی وہ بھی آپ کو برداشت کرنی پڑے گی۔ حضور کیا وہ دو شرطیں ہیں؟ فرمایا پہلی شرط یہ ہے جس باغ کا تم نے سیب کھایا ہے اسی باغ کی تمہیں 12 سال خدمت کرنی پڑے گی۔ جب تم ایک شرط پوری کرو گے، جب اس پہ پورا اترو گے، ڈیوٹی نبھاؤ گے، تو 12 سال کے بعد میں تمہیں دوسری شرط بتاؤں گا۔ اگر شرط مانو گے دوسری تو آدھا سے معاف، نہیں تو 12 سال تمہارے ضائع۔ اللہ کے حضور مجرم، میرے بھی مجرم، قیامت کے دن میرے ہاتھ تمہارا گریبان ہوگا۔ کہا حضور ٹھیک ہے، بشرطے کہ آدھا سے معاف کر دیں، میں 12 سال ڈیوٹی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ ڈیوٹی شروع ہو گئی، ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 12 سال مکمل باغبانی کرتے رہے، نگہداشت کرتے رہے، رکھوالی کرتے رہے، پیڑوں کی دیکھ بھال کرتے رہے، پانی دیتے رہے، صفائیاں کرتے رہے، نوکری کرتے رہے، خدمت کرتے رہے۔ جب 12 سال پورے ہو گئے پھر آپ نے دستک دی، حضرت آپ کی ایک شرط پوری ہو گئی ہے، مجھے دوسری شرط ارشاد فرمائیں تاکہ میں اپنے گھر جاؤں، جو میرے معاملات پورے کروں۔ فرمایا بیٹا ایسے کرو، جس باغ کی تم نے باغبانی کی ہے اس باغ کے پیڑوں کے چند سیب توڑ کے لا کے مجھے چیک کراؤ، ٹیسٹ کراؤ۔ آپ نے ٹوکری پکڑی، چند پیڑوں سے سیب توڑے لا کے خدمت میں پیش کر دی۔ حضرت عبداللہ صومعی نے پہلا سیب کھایا پھیکا، دوسرا کھایا کھٹا، تیسرا کھایا اس کا ذائقہ ٹھیک نہیں، خراب۔ کہا ابو صالح 12 سال ہو گئے خدمت کر رہے ہو، رکھوالی کر رہے ہو، ابھی تک تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کس پیڑ کا سیب میٹھا ہے کس کا کھٹا ہے؟ نظر جھک گئی، گردن جھک گئی۔ کہا حضرت میں نے رکھوالی کی ہے، سیب نہیں کھائے، میں نے 12 سال رکھوالی کی ہے، میں پیڑوں کے سیب نہیں کھاتا رہا، کس کا میٹھا ہے کس کا پھیکا ہے۔ اللہ اکبر۔ یار کیسی عجیب بات ہے، 12 سال بندہ میزبانی کرے، خدمت کرے، کبھی سیب چیک بھی نہ کرے ہیں جی۔ اور آج کیسا دور آ گیا ہے، کیسا عجیب و غریب دور آ گیا ہے۔ اللہ معاف کرے، یہ پچھلے دنوں سے کچھ سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں کہ وزراء کی خدمت میں یتیم خانوں کی بچیاں سپلائی کی جاتی ہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جس ملک کے اندر یہ حالت آ جائے، لوگ اتنے خنزیر بن جائیں، کتے بن جائیں، بتاؤ اس ملک میں خوشحالی کیسی آئے گی؟ یا جن کا کوئی بھی نہیں بچیوں کا، وہ بیچاریاں کی سر چھپا کے بیٹھی ہیں اپنی عزت سنبھال کے، وہ جناب سپلائی کی جا رہی ہے۔ جس ملک کے وڈیرے جس ملک کا یہ حال کر دے، بتاؤ وہاں اس ملک میں کس کی عزت محفوظ رہے گی، اور وہاں پھر خوشحالی کیسے آئے گی؟ ہماری دعائیں بتاؤ کیسے قبول ہوں گی؟ یار اور تو اور کشمیر کے اندر دیکھ لیں، 4 مہینے ہونے والے تو کیا ہو چکے ہیں، وہاں کرفیو لگا ہوا ہے، لوگ اندر مر رہے ہیں، کون بول رہے ہیں؟ 56-57 اسلامی ممالک ہیں یار، اگر ایک ٹھوک کے بیان دے دینا، مودی کا وہیں پر پیشاب نکل جائے، مگر بیان دے گا کون؟ بیان تو وہ دے گا جس کے اندر غیرت ایمانی ہے۔ اب ہمارے ضمیر بھی مر گئے، ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی، اب بتاؤ غریبوں کا ساتھ کون ہے؟ میں بات یہ کر رہا تھا، کہا حضور میں نے 12 سال باغبانی کی ہے، میں نے سیب نہیں کھائے۔ حضرت بابا فرید بن شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ کے بھانجے ہیں حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بھانجے بھی ہیں اور آپ کے داماد بھی ہیں۔ حضور بابا جی نے اپنی بیٹی کا رشتہ ان سے کیا نکاح، تو بابا جی نے فرمایا کہ اے صابر، اے علی احمد صابر، یہ لنگر کا انتظام تیرے سپرد ہے، یہ لنگر کا انتظام تیرے سپرد ہے، تو نے اس کو سنبھالنا ہے۔ کافی طویل عرصہ گزر گیا، دیکھا بھانجا داماد سوکھ کے کانٹا بن گیا، بالکل کمزوری آ گئی ہے، کمزوری بڑھتی جا رہی ہے۔ دیکھ کے فرمایا اے علی احمد، لگتا خود کم کھاتے ہو، لوگوں کو زیادہ کھلاتے ہو۔ عرض کیا حضور آپ نے مجھے کھلانے کا حکم دیا تھا، کھانے کا حکم کب دیا؟ میں لوگوں کو کھلا رہا ہوں، آپ نے مجھے یہی حکم دیا تھا، اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں۔ تو عرض کیا حضور 12 سال میں نے باغبانی کی ہے، خدمت کی ہے، نوکری کی ہے، سیب نہیں کھائے۔
آپ خوش ہوئے، کہا کہ اے ابو صالح ایک شرط میں آپ کامیاب ہو گئے ہو، اب ایک شرط میری اور ہے۔ کہا حضور ارشاد فرمائیے۔ کہا میری ایک بیٹی ہے جو گونگی ہے، بہری ہے، لونجی ہے، لنگڑی ہے، کہا تم نے اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ اب میں بوڑھا آدمی ہوں، اب میں اس کا رشتہ ڈھونڈنے کہاں جاؤں اپنی معذور بیٹی کا؟ تو خوش قسمتی تو آ گیا ہے، میرا دل چاہتا ہے تو اس کے ساتھ نکاح کر لے۔ آپ سوچ میں پڑ گئے، سوچ میں پڑ گئے۔ کہا شادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیوی خامد کی خدمت کرے گی، گھر کو سنبھالے گی، مگر اس شادی کا مطلب یہ ہوگا کہ مجھے بیوی کی خدمت کرنی پڑے گی، گھر مجھے سنبھالنا پڑے گا۔ پھر غیر ایمانی نے جھنجھوڑا، کہا ابو صالح چند دن کی زندگی ہے دنیا کی، گزار لو مشقت کے ساتھ، مگر قیامت کے دن اپنے نانا جان کے سامنے تم نے کامیاب ہو کے جانا ہے۔ وہاں شرمندگی نہ ہو، یا چند دن کی زندگی ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، زیادہ کرو 100 سال، اس کے بعد کام ختم۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ کہا چند دن کی زندگی ہے، بامشقت گزار لو، مگر قیامت کے دن کم از کم اپنے نانا جان کے سامنے تمہیں کامیاب ہو کے جانا ہے، سرخرو ہو کے جانا ہے۔ جب غیرت ایمانی نے یہ انگڑائی لی، کہا حضرت میں آپ کی یہ شرط بھی پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر بشرطے کی عادت سے معاف کر دیں۔ 12 سال پہلے باغبانی کی، بشرطے کی عادت سے معاف کر دیں۔ اب معذور بیٹی سے شادی کے لیے تیار ہو، مگر بشرطے کے عادت سے معاف کر دیں۔ لو جی، امام حسین کے خاندان کی شہزادی کی امام حسن کے خاندان کے شہزادے کے ساتھ شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ پہلی رات آئی شب زفاف، جو کمرہ حضرت ابو صالح کو دیا گیا تھا، آپ اس کمرے میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو دروازے کے اندر ایک باپردہ مقدس خاتون داخل ہوئی، آپ کی نظر پڑی، فوراً نظر چکا لی۔ کہا شادی کا گھر ہے، لگتا کوئی اجنبی خاتون میرے کمرے میں آ گئی ہے، جو مجھے نشانیاں بتائی گئی ہیں میری بیوی کی، یہ تو صحیح اعضاء ہے، یہ میری بیوی نہیں ہو سکتی۔ ساری رات گزر گئی، نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ علامہ اقبال کہتا ہے نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی، نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی، کیونکہ حق نے دل کو کیا ہے نگاہ کا پیرو۔ انسان کی نگاہ پاک ہو تو پھر دل بھی پاک ہوتا ہے، جب نگاہ ہی نہ پاک ہو جائے تو پھر دل کیسا پاک ہے؟ تو کہا یہ میری بیوی نہیں ہو سکتی، صحیح الاعضاء ہے۔ ساری رات گزر گئی، جب رات بیت گئی ادھر سے نماز فجر کا وقت ہو گیا، اٹھے مسجد میں آ گئے۔ اب داماد بھی مسجد میں، سسر بھی مسجد میں۔ شادیاں جناب ایسے ہوتی ہیں، شادیاں ایسے ہوتی ہیں، اللہ اکبر۔ جب شادیاں ایسے ہوتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ جس شادی میں 1 مہینہ پہلے جناب مجرا شروع ہو جائے، گھر میں جناب میوزک شروع ہو جائے، مجھے ایمانداری سے بتائیں جس شادی کا آغاز بھی گانے سے ہو، انتہا بھی گانے میں ہو، اس میں برکت کہاں ہوتی ہے؟ کہاں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ پھر آنے والے کو دوش دیتے گھر والے، ایسی منحوس ہمارے گھر میں آئی ہے، جب سے آئی ہے برکت ہی اڑ گئی ہے۔ بھی برکت اس نے نہیں اڑائی، تم نے خود اڑائی ہے۔ 1 مہینہ پہلے چلتا رہا میوزک، اب بھی میوزک چل رہا ہے، تو آنے والی گناہ گار نہیں، خود تم گناہ گار ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اب داماد بھی مسجد میں، سسر بھی مسجد میں، نماز فجر ادا کی گئی۔ نماز کے بعد سسر کی نظر پڑی داماد کے چہرے پہ، داماد کی آنکھوں میں آنسو، قریب بلایا، پیشانے کو چوما، کہا بیٹا خیریت تو ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کہا حضرت طبیعت تو ٹھیک ہے، لیکن میں ایک اور آزمائش میں پھنس گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا پہلے تو میں ایک آزمائش میں تھا، 12 سال کی باغبانی کی ہے، باغ کی آدھا سیب کھایا تھا، اب دوسری آزمائش یہ بن گئی، رات میرے کمرے میں ایک اجنبی خاتون آ گئی۔ شکر ہے میری ایک ہی نظر پڑی تھی، اگر دوسری نظر پڑ جاتی قیامت کے دن اس کا حساب کون دیتا؟ آپ مسکرائے، قریب کیا، سینے سے لگایا، کہا بیٹا وہ تو میری بیٹی ہے،
جو تیری منکوحہ اور تیری بیوی ہے۔ آپ حیران پریشان کا حضرت، آپ نے تو فرمایا تھا گنگی ہے، بہری ہے، لوچی ہے، لنگڑی ہے، وہ تو صحیح آزاد تھی، وہ تو بالکل تندرست تھی، بڑی حسینہ اور جمیلہ تھی۔ کہا بیٹا تو میری بات سمجھا نہیں۔ کہا میں واقعی نہیں سمجھا، مجھے سمجھا دیجیے۔ کہا بیٹا میں نے کہا تھا گونگی ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے اس کی زبان نہیں ہے۔ کہا جناب اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی کی آواز آج تک کسی غیر محرم نے سنی نہیں۔ یہ میرا پیغام ہے تمام مسلمان بیٹیوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے اور بیگمات کے لیے جو بازاروں میں ننگے سر پھر رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ ہم صرف کیا 11ویں شریف کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ اس پہ عمل کس نے کرنا ہے؟ یہ لنگر کھانا صرف 11ویں شریف کا لنگر نہیں، یہ بھی لنگر ہے، لنگر لے کے جاؤ، کوشش کرو اس پہ عمل کرنے کی۔ کہا جناب بیٹا ابو صالح میں نے کہا تھا گونگی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک میری بیٹی کی آواز کسی غیر محرم نے سنی نہیں۔ کہا بہری ہے، اس کا مطلب یہ ہے آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم کی آواز کو نہیں سنا۔ کہا میں نے کہا لنگڑی ہے، اس کا مطلب یہ ہے آج تک میری بیٹی کا جب بھی قدم اٹھا ہے یا اٹھا ہے خدا کے حکم کے مطابق یا اٹھا ہے مصطفیٰ کے حکم کے مطابق، کبھی خلاف شرع اٹھا ہی نہیں ہے۔ جب بھی قدم اٹھا ہے، ہاتھ اٹھا ہے، یا قرآن کے مطابق اٹھا ہے یا مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق اٹھا ہے۔ مجھے آپ ذرا اپنا احتساب کر کے ایمانداری سے بتائیں، جب بیوی ایسی ہو اور شوہر ایسا ہو کہ آدھا سے معاف کرانے کے لیے آئے اور 12 سال تک باغبانی کرتا رہے، جب میاں ایسا ہو اور بیوی ایسی ہو، پھر پیدا ہونے والا غوث اعظم ہوا کرتا ہے۔ غوث اعظم گھر میں پیدا نہیں ہوتے، یہ اللہ کی عطا سے پیدا ہوتے ہیں، اور اب قیامت تک اور غوث اعظم پیدا ہو سکتا نہیں۔